اسی رمضان المبارک کے ابتدائی ایام میں، کیونکہ زیادہ وقت ایسا گزرا جس میں جنات کے افراد کا مسلسل رہا اور جنات ہی مسلسل میرے ساتھ رہے۔ ایک رات ہم سب موتی مسجد کے جنات کے بلاوے پر گئے۔ وہاں جنات کا ختم القرآن تھا۔ میں اور باقی سارے جنات ہم موتی مسجد میں گئے۔ شاہی قلعہ کے جتنے بھی جنات تھے، بونے جنات اور بڑے جنات، سب وہاں جمع تھے۔ بہت زیادہ ہجوم تھا۔ وہاں ختم القرآن ایک حافظ صاحب نے کیا۔ ہر سال وہاں ختم القرآن ہوتا ہے۔ جب سے موتی مسجد بنی ہے، ختم القرآن مسلسل ہو رہا ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم، قرآن پاک کی تلاوت مسلسل وہاں ہو رہی ہے۔ لوگوں یعنی انسانوں کو سنائی نہ دے، لیکن جنات اس تلاوت سے محظوظ ہوتے ہیں۔ تلاوت کرنے والے قاری صاحب ایک ادیڑ عمر جن ہیں، جو کہ صدیوں سے وہاں یعنی جب سے موتی مسجد تعمیر ہوئی ہے، اس دن سے وہاں قرآن سنا رہے ہیں۔ جب ہم موتی مسجد میں پہنچے، جیسے میں نے لکھا کہ بہت زیادہ جنات کا ہجوم تھا۔ آپ نے موتی مسجد کا انتخاب کیسے کیا؟ میں نے کچھ فضائل قرآن، مسائل قرآن اور کمالات قرآن کے بارے میں گفتگو کرنی تھی، تو میں نے ان قاری صاحب سے پوچھا جنہوں نے قرآن پاک سنایا اور ان کا ختم القرآن تھا کہ آپ نے موتی مسجد کا انتخاب کیسے کیا؟ تو کہنے لگے کہ موتی مسجد کے انتخاب میں بھی ایک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ہم اصل میں کشمیر کے علاقہ بارہمولہ کے رہنے والے ہیں۔ میرے والد مجھے ایک دفعہ لاہور لے آئے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب شاہی قلعہ ابھی کچا ہوتا تھا اور اس میں موتی مسجد ابھی تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ شاہی قلعے میں بہت زیادہ جنات ہیں، جن میں اکثریت جنات نیک صالح اور درویشوں کی ہے۔ میرے والد دراصل مجھے لاہور میں ہمارے اندرون شہر کے رشتہ دار تھے، وہاں لائے تھے۔ موری دروازہ کے اندر ایک پرانی حویلی تھی جو کہ اب ختم ہو گئی ہے۔ اس حویلی کے ساتھ ایک پرانا برگد کا درخت ہوتا تھا۔ میرے رشتہ دار اس درخت پر رہتے تھے۔ دن کو روپ دھار کر وہ مٹی کے کچے برتن بیچتے تھے، کیونکہ اس دور میں مٹی کے برتنوں کا رواج عام تھا۔ ان کا ایک بیٹا کپڑے بیچتا تھا اور ایک بیٹا ان کا کھانے پینے کی چیزیں اندرون شہر پھر کر بیچتا تھا۔ یوں ان کا اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ ہم ان رشتہ داروں سے ملنے آئے، کئی دن وہاں رہے۔ میرے بہن بھائی، والد والدہ، ہم سب تھے۔ میں والد کی اجازت لے کر ان رشتہ داروں کے بیٹے کے ساتھ شاہی قلعہ میں آیا۔ جس جگہ آج موتی مسجد ہے، میں نے دیکھا کہ ایک درویش ہیں جن کی پیشانی سے نور نکل رہا ہے، جن کے سینے سے نور نکل رہا ہے، جن کی آنکھوں کی چمک ذکر الہی اور قرآن پڑھنے کی برکت سے نورانی ہو گئی ہے۔ وہ یہاں مصلی بچھائے ایک ذکر کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ یہ ذکر کر رہے تھے۔ کبھی کبھی ان کی آواز اونچی ہو جاتی اور کبھی دھیمی، لیکن ان کا وجدان، میں گھنٹوں کھڑا ان کو دیکھتا رہا۔ ان کا ذکر ختم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے جذبے پر مست تھے۔ موتی مسجد کی جگہ ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا، بس وہ وہیں بیٹھے مست تھے۔ میں اور میرا رشتہ دار جن کے گھر موری دروازہ میں آیا ہوا تھا، ہم دونوں کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کسی طرح یہ ذکر ختم نہ ہو اور میں اسی ذکر کو سنتا رہوں۔ گھنٹوں کے بعد اس درویش نے منہ پر ہاتھ پھیرا، اپنی تسبیح کو چوما، سینے سے لگایا۔ ایک بڑا سا چوغا پہنا ہوا تھا، اس کی جیب میں تسبیح ڈالی اور کھڑے ہو کر اذان دی۔ وہ نماز عصر کا وقت تھا اور اذان دے کر وہ نماز پڑھ لی۔ ہم کھڑے دیکھتے رہے۔ بعد میں احساس ہوا کہ اے کاش ہم بھی نماز میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ نماز کے بعد جا کر میں نے ادب سے ان سے ہاتھ ملایا۔ وہ انسان تھے۔ ہم دونوں اس وقت انسانی روح میں تھے۔ پوچھا بیٹے کیسے آئے؟ ہم نے کہا ہم یہاں آئے ہیں، میں کشمیر سے آیا ہوں، میرے والد کے یہاں رشتہ دار ہیں، موری دروازہ میں رہتے ہیں، ہم یہاں ان سے ملنے آئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ کہنے لگے میں بھی اصل یہاں کا نہیں ہوں، میں دراصل گیلان کا ہوں
اور میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسل مبارک سے ہوں۔ میری یہاں ڈیوٹی لگی ہے کہ تم لاہور میں جا کر لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤ۔ مجھے یہ جگہ بہت اچھی لگتی ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس جگہ میں روحانیت ہے، نورانیت ہے، نور ہے اور برکت ہے۔ اس لیے میں یہاں آ کر بیٹھتا ہوں اور یہ میرا سال ہر سال کا معمول ہے، اور میں یہاں آ کر اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ المالک المبین کرتا ہوں۔ یہ ذکر مجھے ایک درویش نے دیا تھا۔ وہ درویش مجھے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ملے تھے، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ بس میں تجھے یہ ذکر بخش رہا ہوں، اور اس ذکر کے اتنے انوکھے کمالات بتائے کہ میں خود حیران ہوا، اور واقعی میں نے اس ذکر کے کمالات پائے۔ فرمانے لگے کہ بس میں یہاں آتا ہوں، ظہر پڑھتا ہوں، پھر ظہر سے عصر تک مسلسل اس ذکر کو کرتا ہوں۔ جب میں ذکر کرنے بیٹھتا ہوں تو میرے اندر کی وجدانی کیفیات حیرت انگیز طور پر تبدیل ہو جاتی ہیں۔ پھر مجھے دنیا و جہاں کا ہوش نہیں رہتا، مگر جب نماز عصر کا وقت داخل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے میرے دل پر القاء ہوتا ہے کہ بس اب اٹھ عصر کی نماز پڑھ، اور میں عصر کی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ موتی مسجد کے قاری صاحب جنہوں نے ختم القرآن سنایا اور سال ہر سال سے سنا رہے، وہ یہ بات کہہ رہے اور میں حیرت سے ان کی بات سن رہا تھا۔ کہنے لگے ہم ان سے مل کر واپس گھر لوٹے، چند دن یہاں رہے، پھر اپنے گھر کشمیر چلے گئے۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد میرے والد فوت ہو گئے۔ روزگار کی تنگی ہوئی، وہاں روزی نہیں تھی۔ ہمارا کام درختوں کے میوے چن کر خشک کر کے بیچنا تھا۔ میرے والد کو اس کی مہارت تھی، مجھے اس کی مہارت بھی نہیں تھی، اور یہ بہت مشقت کا کام تھا جو میں نہیں کر سکتا تھا۔ میرے ان لاہور کے رشتہ داروں نے کہا کہ آپ حضرات یہاں آ جاؤ، درخت بڑا ہے، آپ کو قیام میں بھی سہولت ہوگی، آپ بھی اپنی روزی کمائیں۔ اس دن کے بعد ہم یہاں آئے۔ پھر اکبر بادشاہ کے دور میں شاہی قلعہ لاہور پکا ہوا، اس سے پہلے کچا تھا، اور پھر یہ مسجد بنائی گئی۔ مجھے پھر جانا اس وقت ہوا جب یہ مسجد بن چکی تھی۔ وہ بزرگ کہاں ہیں مجھے خبر نہیں، لیکن ان بزرگوں کی ایک نشانی میرے پاس ہے۔ وہ نشانی بتانے سے پہلے میں اپنے احوال مکمل کر لوں۔ پھر اس دن کے بعد میں نے یہاں قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ پہل تو جنات بہت کم آتے تھے، پھر کچھ ہی سالوں کے بعد یہاں جنات بہت زیادہ آنے لگے۔ اللہ نے مجھے قرآن میں خوبصورت آواز دی ہے، لہجہ بہت اچھا ہے، لہٰذا میں قرآن پڑھنے لگا، اور یہاں ختم قرآن ہر سال یہاں کرتا ہوں۔ وہ بزرگ جو اس ٹیلے پر بیٹھے تھے مجھے ایک نشانی دے گئے، حالانکہ میری ان سے ملاقات صرف ایک بار ہوئی ہے۔ اس کے بعد میری ملاقات ان سے نہ ہوئی، لیکن ایک ملاقات میں انہوں نے مجھے نشانی دی، اور وہ نشانی یہ تھی کہ میں نے چلتے ہوئے ان سے عرض کیا کہ میں نے کشمیر واپس جانا ہے، تو آپ مجھے کوئی اس وظیفے کی برکت بتا دیں۔ وہ کچھ دیر سوچتے رہے اور میری پیشانی کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ تم دونوں جنات ہو، انسان نہیں۔ اس وظیفے کی پہلی برکت تو یہی ہے کہ اس وظیفے کی وجہ سے میرا باطن کھل گیا، ہم نے اعتراف کیا کہ ہم جنات ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں، بلکہ مجھے خوشی ہے، تمہارے اندر سچی طلب ہے۔ آؤ میں تمہیں اس کی ایک برکت دکھاتا ہوں۔ موتی مسجد کے قریب ایک کنواں تھا جو اب بھی موجود ہے لیکن خشک ہے۔ اس وقت بہتا ہوا کنواں تھا، اور اس کنویں میں باقاعدہ سیڑھیاں اترتی تھیں۔ اس کے بعد اس کنویں کو ایک اور بادشاہ نے مزید تبدیل کیا اور اس کی سیڑھیاں ختم کر دی اور ڈول سے بھرنے والا کنواں بنا دیا۔ وہ بابا جی ہمیں لے کر سیڑھیاں اترے، اور سیڑھیاں اترنے کے بعد اس جگہ پہنچے جہاں کنویں کا پانی تھا، اور ہم بآسانی کنویں کے پانی کو ہاتھ سے بھر کر پی سکتے تھے، اور پیا بھی۔ بہت اچھا، میٹھا اور ٹھنڈا پانی تھا۔ پھر فرمانے لگے جب بھی میں نے کسی اور جہان جانا ہوتا ہے اس کنویں میں اترتا ہوں،
چند بار یہی وظیفہ پڑھتا ہوں اور چند بار اسی وظیفے کو پڑھنے کے بعد کنویں میں ایک دروازہ کھلتا ہے اور ایک کھڑکی نمودار ہوتی ہے۔ میں اسے گزر کر ایک اور عالم میں چلا جاتا ہوں۔ تم کہو تو تمہیں لے جاؤں؟ ہم نے کہا بالکل، یہ ہمارے لیے سعادت ہوگی۔ انہوں نے ہمارے سامنے اونچی اونچی آواز میں یہی وظیفہ پڑھا۔ تھوڑی ہی دیر میں آگے سے پتھر ہٹتے چلے گئے، جیسے کہ پتھر یہاں تھے ہی نہیں۔ ایک لکڑی کا خوبصورت دروازہ نکلا، وہ کھلا اور اس کے کھلتے ہی ایک ٹھنڈی ہوا آئی، جیسے کہ کوئی بہار اور باغ کی ہوا اور خوشبودار ہوا آئے۔ وہاں سیڑھیاں نمودار ہوئیں، ہم ان سیڑھیوں سے نیچے اترتے چلے گئے۔ کوئی 40 سے زیادہ سیڑھیاں تھیں جو اس کنویں سے نیچے جا رہی تھیں۔ ہم سیڑھیاں اترتے اترتے ایک انوکھے جہاں میں پہنچے۔ وہ بزرگ ہمیں مسلسل گائیڈ کر رہے تھے اور ہمارے رہبر تھے۔ فرمانے لگے، دیکھو، یہ زمین کے نیچے کا جہان ہے اور اس جہان کو اللہ پاک نے بنایا ہے۔ یہاں ایک مخلوق رہتی ہے جس مخلوق کا تعلق انسانیت کی خدمت سے ہے۔ یہ وہ مخلوق ہے جو انسانوں کے لیے مسلسل اپنی خدمات فراہم کرتی رہتی ہے۔ ان کے دل میں ہمدردی ہے، ان کے دل میں خلوص ہے، ان کے دل میں محبت ہے۔ یہ بغض، کینہ، حسد اور کسی نفرت سے پاک ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ فرشتے نہیں ہیں، یہ انسان ہیں نہ جنات، لیکن کوئی اور مخلوق ہے۔ یہ جہاں بہت وسیع ہے۔ ان کے جہاں میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، شادیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، اور اس مخلوق کا تعلق جنات سے ملتا جلتا ہے۔ یہ ہواؤں میں اڑتے ہیں، فضاؤں میں تیرتے ہیں، اپنی شکل تبدیل کر لیتے ہیں۔ ان کو اختیار ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہی ذکر کرتے ہیں جو میں ذکر کر رہا ہوں۔ بس ان کی عبادت یہی ہے اور ان کی تسبیح یہی ہے۔ ان کے راستے ہمیشہ کنوؤں میں ہوتے ہیں، جو بھی پرانا قدیم کنواں ہوگا، اور اگر کوئی شخص جس پر اس کے ذکر کا کمال کھل گیا ہو، وہ کنویں میں جا کر، کنواں قدیم ہونا چاہیے، یہ ذکر پڑھے گا تو ضرور اس کے لیے دروازہ کھلے گا اور وہ اس جہان کی سیر کرے گا۔ ہم آگے گئے تو انہوں نے ایک درخت سے خوبصورت اور بہت رسیلا پھل اتارا اور اس پھل کو بہت زیادہ خوبصورتی میں پایا۔ انہوں نے ہمیں کھانے کو دیا۔ جب ہم نے اس پھل کو کھایا تو حیران ہو گئے کہ اس پھل کے اندر کیا طاقت تھی، اس پھل میں کیا تاثیر تھی اور اس میں کیا چاشنی تھی۔ جی میں آیا کہ اور پھل دیں۔ ان بزرگوں نے ہمیں اور پھل دیے۔ فرمانے لگے، یہ تو کچھ بھی نہیں، میں آپ کو اور چیزیں دکھاتا ہوں۔ میں ہفتے میں چند بار اس کی سیر کرنے ضرور آتا ہوں، کیونکہ یہ ذکر جلالی ہے اور اس کے جلال کے لیے مجھے یہاں کے پھل کھانے اور یہاں کے چشموں کا پانی پینا ضروری ہوتا ہے، اور میں آ کر یہاں کے پھل بھی کھاتا ہوں اور یہاں کے چشموں کا پانی بھی پیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ ہمیں لے کر ایک اور درخت کی طرف گئے۔ اس کی شکل کھجور کی طرح تھی، لیکن ذائقہ مختلف تھا، اور طرح طرح کا پھلوں کا ذائقہ اس میں ملتا تھا۔ ہر دفعہ چبانے سے اس کا ذائقہ بدل جاتا اور پہلا کا ذائقہ بھول جاتے۔ وہ پھل بہت زیادہ لذیذ تھے اور ان کے اندر چاشنی بہت زیادہ تھی، ذائقہ بہت زیادہ تھا۔ ان پھلوں میں مٹھاس تھی۔ مختلف جگہوں پر لے کر ہم جہاں چلتے رہتے۔ میری حیرت کی انتہا یہی رہی کہ جہان ہے لیکن یہاں کوئی مخلوق نہیں۔ میری حیرت کو دیکھ کر مجھ سے فرمانے لگے کہ میں نے کہا تھا کہ یہاں کی مخلوق جنات سے ملتی جلتی ہے، اور ایسی مخلوق ہے جو انسانوں کو بھی نظر نہیں آتی لیکن جنات کو بھی نظر نہیں آتی۔ یہ نہ سمجھنا ہم انہیں نہیں دیکھ رہے، اور وہ تو ہمیں مستقل دیکھ رہے ہیں اور ہم ان کی نظروں میں ہیں۔ انہوں نے بہت دیر ہمیں اس جہان کی سیر کروائی۔ اس کے بعد واپس ہوئے، سیڑھیاں چڑھے، کنویں کے اندر آئے۔ ہمارے واپس آتے ہی کنویں کا دروازہ واپس وہی پتھر، وہی اینٹیں اور واپس وہی نظام۔ باہر آئے، انہوں نے ہمیں تھپکی دی، دعائیں دی اور واپس چلے گئے۔ یہ تو تھی موتی مسجد کے اس ٹیلے کی ابتدا۔ پھر میں نے مسلسل یہاں مصلی پڑھنا شروع کر دیا، اور مستقل مصلی پڑھتے پڑھتے مجھے آج زندگی گزر گئی ہے۔
یہاں مصلی پڑھتے ہوئے۔ میں نے ہمیشہ یہاں انوارات دیکھی، کمالات دیکھی، کیفیات دیکھی اور قرآن کی یہاں تاثیر دیکھی۔ یہ مصلی پڑھتے ہوئے میری زندگی گزر گئی۔ میں نے آج تک مصلی پڑھتے ہوئے جو بھی دل کی مراد مانگی، جو بھی دل کی خواہش چاہی، کبھی مایوسی نہیں، ہمیشہ حاصل ہوا۔